الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعزمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً آپ حضرات تک اطلاع پہنچ گئی ہیں، اگر نہ بھی پہنچے تو اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے روز انشاءاللہ ٹھیک 5:45 ٹھیک 5:45 کو انشاءاللہ عصر کی جماعت خانقاہ شریف شاہ گنج 3834 مین اسٹریٹ پہ ہوگی. آپ سبھی سے خواہش ہے کہ سرکار مالکنی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آج فاتحہ خوانی کے ضمن میں یہ مجلس ہوگی، تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیے گا، اور اس میں انشاءاللہ نعت و منقبت کے ساتھ بیانات کا بھی سلسلہ ہوگا، اور پھر جو بھی محاضر افطار کا اہتمام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کیا جائے گا، اور جو ٹھہر سکتے ہیں وہ ٹھہریں تاکہ پھر ہم تراویح بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی مقام پہ تراویح بھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی کمٹمنٹس ہیں تو پھر وہ افطار کے بعد تشریف لے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ زوم کر. تو انشاءاللہ سرکار مالکنی شہزادی کونین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج مجلس میں جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہو سکتی ہے بات ہوگی. مختصراً میں عرض یہ کروں کہ آپ نے بارہا سنا ہی ہے، کوشش کریں گے کہ شام میں کچھ اور ایسی باتیں جو آپ کے دل کو چھو جائے اور سرکار کی غلامی اور آپ کے دل میں بھرپور انداز میں لبریز ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی کچھ باتیں کی جائیں، ایسی کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں جائیں، اور سرکارنی بیوی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سرکارنی بیوی فاطمۃ الزہرا کو فرمائی تھی کہ بیٹی فاطمہ اب وقت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس ظاہری دنیا سے دور فرما دے گا اور میں آپ حضرات سے اس دنیا سے پردہ کر لوں گا، وصال کر جاؤں گا. اور سرکارنی شہزادی کونین بی فاطمۃ الزہرا بڑی سخت اپسٹ ہوئی اور انتہائی شدید آپ انداز میں رونے لگ گئیں، اور زار و قطار رونے لگ گئیں کہ سید المرسلین خاتم النبیین اور بی بی فاطمۃ الزہرا کے ابا جان حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت لے جا رہے ہیں. اور پھر سرکار نے ان کو قریب کیا اور کان میں ایک بات فرمائی، اور پھر جیسے وہ بات فرمائی تو شہزادی کونین سرکاری بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم مسکرا پڑی، تبسم فرما گئی. جو بالکل زار و خطار رو رہی تھیں، غمزدہ تھی، رنجیدہ تھی، وہ ایک دم مسکرانے لگ گئی. تو جب پوچھا گیا کہ ایسی کیا بات تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو یہ فرمایا جس پر آپ اتنے غم سے، شدید غم سے اب باہر آ کر آپ ایک دم مسکرا پڑی، تبسم فرمانے لگی، تو سرکار نے ان کے کان میں فرمایا فاطمہ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مجھ سے سب سے پہلے برزخ میں ملاقات جو کرنے آئے گی وہ آپ آئیں گی۔ اللہ اکبر، یعنی رخصتی کا فارم بھرا جا چکا تھا سرکار نبی فاطمہ الزہرا کا، اور سرکار وہ پیغام آپ کو دے رہے تھے کہ آپ بھی جلد از جلد رخصت فرمائیں گی۔ اس پہ نہ یہ کہ پریشان ہوتی بلکہ اور خوشی کے مارے تبسم فرمانے لگے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں اور یہ جو سرکار کے قریبی، سرکار کے رفقا، سرکار کے غلام، سرکار کے گھر والے اور سرکار کی صحبت یافتہ، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ دنیا میں کبھی ان کو دنیا کبھی پسند نہیں آئی، کبھی ان کو دنیا لبھائی نہیں، رغبت کبھی ان کو دنیا سے نہیں رہی، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا سے رہی۔ اور ہوا بھی یوں ہی کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بالکل 6 ماہ کے اندر ہی سرکار نبی فاطمہ الزہرا بھی وصال فرما گئے۔ 6 مہینے کا وقفہ جو ہے آپ سرکار کے بعد اس ظاہری دنیا میں تھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی طرف بلوا لیا، اور اسی بات پر آپ تبسم فرمانے لگ گئیں کہ میں جو ہے اپنے ابا جان سے سب سے پہلے آ کر ملوں گی۔ اللہ، اور پھر سرکار نے بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی اور شخصیت وہ ہے کہ جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد، جس کو تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی ہسٹوریکل ایونٹ ہے، لیکن اس کو کئی مختلف زاویوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا ایک مطمع نظر کچھ اور ہے، اہل سنت کا کچھ اور ہے، اور جو حقیقی پس منظر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور ہے، کہ ایک جو باغ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جس سے فدق کہا جاتا تھا، جس کا نام فدق ہے، تو اس کی وراثت کے لیے جب بات آئی تو سرکار نے بی فاطمہ الزہرا اس وقت کی چونکہ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نامزد ہو چکے تھے، اور آپ پوری اسلامی حکومت کے آپ سربراہ تھے، اور آپ ہی حاکم تھے، اور آپ ہی چیف جسٹس آپ ہی تھے، قاضی القضات تھے، تو آپ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور فرمانے لگی کہ وہ جو حصہ ہمارے حق میں ہے رسول پاک کی وراثت کا، وہ جو ہے ہمیں دیا جائے، جبکہ سرکار نے بی فاطمہ الزہرا کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کا عالم تو یہ تھا کہ اگر روٹی کا ایک ٹکڑا اگر گھر میں بنا ہے اور کھانے والے 4 ہیں، اور اگر سائل دروازے پہ آ جائے تو وہ بھی جو ہے آپ دے دیتی تھی۔ یہ قربانیاں، یہ ایثار تو جو ہے اہل بیت اطہار کا رہا۔ لیکن بہرحال اس کے پیچھے مورخین نے بھی، علماء نے، عارفین نے، اولیاء نے بہت کچھ لکھا کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ مسئلہ بھی بتانا تھا، اور یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ جسے اپنا استحقاق سمجھو، اپنا حق سمجھو، تو کوئی بھی حالات ہو، چاہے اچھے ہو، رغبت ہو یا نہیں ہو، لیکن اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک مثال سرکار نبی فاطمہ الزہرا نے بھی ظاہر فرمائی کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، رغبت ہو یا نہ ہو، لیکن جو اپنا حق اور اپنا استحقاق سمجھو تو پھر ضرور اس پر سوال کرو، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کی وراثت میں ملا ہے۔ لیکن بہرحال حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بھی فرمایا، اور جو حقیقت بھی تھی، اور علماء اہل سنت کا اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ سرکار نبی فاطمہ الزہرا بھی حق پر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہے۔ ان کا سوال کرنا بھی حق بجا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جو جواب آیا وہ بھی بجا اور حق تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء اپنے ورثہ نہیں چھوڑ جاتے، اور انبیاء کا جو بھی مال و متاع ہوتا ہے وہ امت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جانشینی اپنی جگہ ہے، خون اپنی جگہ ہے، وہ سارے مقامات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ایک جو فقہ کا جو نقطہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اور جس پر وہ راضی ہوئی، اور حدیث شریف بھی جو ہے درمیان میں بیان کی گئی کہ سرکار کا قول یہ ہے اس تعلق سے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ سرکار نے بی بی فاطمۃ الزہرا گھر واپس تشریف لے گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس کو اللہ کا سلام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے اے حبیب یہ جو آپ کا ساتھ صدیق ہے، یہ جو آپ کا ساتھی ہے، جبریل علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیجا، ان کی قربانیوں پہ، ان کے ایثار پہ جو آپ پہ قربان ہونے کا جذبہ ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مقام اور مرتبہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جو پورے اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ لیکن وہ صدیق اکبر بھی جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ سرکار نے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ کوئی بار آیا۔ بہرحال یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے خدا نخواستہ سرکار نہیں گئیں اور جو ہے سرکار نہیں کو لوٹا دیا گیا، اس کے پیچھے باضابطہ فقہ کے معاملات موجود ہیں، احادیث ہیں، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ نہ سرکار نے بی بی فاطمۃ الزہرا کسی ایسی چیز کے لیے، مادی چیز کے لیے گئی تھی سوال کرنے اور معاذ اللہ ان کو جو ہے مایوسی حاصل ہوئی، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے گئیں اور اپنے شان و شوکت کے ساتھ ہی تشریف لائیں۔ بہرحال صدیق اکبر کو یہ گمان ہوا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا جو سرکار کی جانشین ہے، جو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، چونکہ سرکار کے بعد جو پوری کائنات میں نسل پھیلی ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں پھیلی ہے، اور پوری کائنات میں وہ مقام جو مردوں کو دیا جاتا ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو دیا گیا، یعنی ہر ایک کی اولاد مرد بیٹے کے ساتھ، اولاد نرینہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن رسول پاک کی جو اولاد ہے وہ بھی فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہے۔ جتنے سادات ہیں پوری دنیا میں وہ رسول پاک ہی کی اولاد کہلائے جائیں گے، باوجود اس کے وہ آپ کی صاحبزادی کی اولاد ہے، لیکن وہ سید اس لیے ہے کہ وہ سید الانبیاء کی اولاد، سید یوں ہی سید نہیں ہے بلکہ سید اس لیے ہے کہ وہ سید الانبیاء کی اولاد ہے۔ وجہ یہ کہ بی فاطمۃ الزہرا کے ذریعے آئی ہے۔ بی فاطمۃ الزہرا کے مقامات میں یہ بھی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسی بچی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی کہ جو پاکیزگی کے ساتھ پیدا ہو، بالکل پاک صاف۔ امت محمد علیہ صاحب والسلام کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن سرکار نے بھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طیب طاہر پیدا فرمایا کہ جب آپ تولد ہوئی نہ گندگی تھی، نہ کسی قسم کی گندگی پلیدی آپ کو لگی ہوئی تھی، بالکل پاک صاف ستھری اور طاہرہ ہو کر آپ اس دنیا میں آئی۔ ساری خواتین کو جو ایک سائیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تقریباً ایک ہفتہ یا پھر 10 دن، وہ ایک ہر ماہ جو ہے وہ نمازوں سے دور ہو جاتی ہیں، وہ عبادات سے کچھ حد تک دور ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، صرف اور صرف سرکار نے بی بی فاطمۃ الزہرا کی ذات وہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ سلسلہ ہی نہیں تھا، وہ سلسلہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اسی لیے تو آپ طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، اور اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کے ارادے سے یہ بات وابستہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، اہل بیت رسول کے گھر والوں، اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے گا۔ اب آپ بتائیے جب اللہ یہ ارادہ فرماتے اور تم سے پلیدی کو، نجاست کو دور دور کر دے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اب سرکارنی کے پاس جب حضرت صدیق اکبر کو یہ گمان ہوا تو خود آپ تشریف لے گئے، خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، پوری ریاست اسلامیہ کی جو پوری دنیا کے اندر پھیل چکی تھی، اس کے وہ آپ سربراہ ہیں، سب سے نمبر 1 شخصیت ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے اس وقت، ظاہری یعنی خلافت ظاہریہ کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بی بی سے جو ہے ملاقات اور ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں بی فاطمۃ الزہرا سے کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں،
مناسب ہوگا کہ آپ بات کریں ان سے۔ میرا ضرورت کیا ہے بات کرنے کی، میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کرتی، بلکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس مقصد سے وہ آئے ہیں۔ لیکن پھر جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تو آپ جب بات فرمائیں تو اس وقت جو کلام سے دی، میں بالکل اس کا خلاصہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک تو تفصیل انہوں نے خطبہ بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اس ابو بکر کے سر پہ جتنے جو بال ہیں وہ آپ کے ابا جان کا صدقہ ہے، اے فاطمہ آپ کے ابا کا صدقہ ہے۔ جو آج سر سے پاؤں تک سراپا جو ابو بکر ہے وہ سب آپ کے باپ کا صدقہ ہے، کسی اور کا نہیں، آپ کے ابا جان کا صدقہ ہے۔ اور آپ مجھ سے بارے گرا ہوں اور آپ رنجیدہ ہوں یا آپ کے دل پہ میرے تعلق سے کوئی بار ہو، خدا کی قسم میں اس حالت میں زمین پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اس بوجھ کے ساتھ، اس وزن کے ساتھ کہ آپ اپنے دل میں میرے تعلق سے کوئی بار رکھی ہوں، میں یہ تصور کے ساتھ اس زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ آپ کے ابا کا صدقہ ہے۔ لیکن میں نے وہ حدیث شریف کے تحت جو سرکار نے بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ میرے دل میں آپ کے تعلق سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ لیکن آپ تعلق بھی دیکھیے کہ سربراہ اسلام ہے، خلیفہ راشد، لیکن سرکار نے مالک نے بی فاطمہ الزہرا کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے، ان کو اس بات کا احساس تھا یہ سب کچھ ہے لیکن وہ رسول پاک کے صدقے میں ہے۔ اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے فاطمہ کو رنجیدہ کر دیا اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا، اور جس نے مجھے رنجیدہ کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رنجیدہ کر دیا۔ کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو رنجیدہ کرنا در حقیقت میں خدا کو رنجیدہ کرنا ہے، رسول پاک کو رنجیدہ کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ان کو گوارا تھا؟ تو ایسا ہرگز بھی نہیں تھا کہ معاذ اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کو بالکل اگنور کیا اس وقت، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کی خاطر خود تشریف لے گئے بنفس نفیس، اور جب صفائی فرمائی تو بی بی فاطمہ نے آگے سے فرمایا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ نے صفائی فرمائی وہ اپنی طرف سے فرمائی، لیکن میرے دل میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کسی شخص نے، ایک بدبخت ہیں جلالی، آصف جلالی، پاکستان کے بڑے مشہور عالم ہیں، بہرحال پہلے سنی دھڑے میں بڑا ان کا نام تھا، لیکن کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جب عقلیں چھین لیتا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک شق نکالی اور کہا کہ جب بی بی فاطمہ جا رہی تھیں، یعنی کہ سوال کرنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب آپ رخ فرمائی، اس وقت خطا پر تھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جس وقت آپ جا رہی تھیں، جب ہم کلام ہوئی، حدیث شریف کو بیان کر دیا گیا اور وضاحت ہو گئی، بھی فاطمہ الزہرا نے دل کی صفائی فرما لی اور تشریف لا لی، لیکن جب جا رہی تھیں اس وقت خطا پر تھی۔ یہ الفاظ کے اوپر آج پورے عالم اسلام کے اندر ایک ہوا مچا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے بھائی، انسان ہے، سبقت لسانی ہو بھی گئی، استغفر اللہ، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی رجوع ہوتا ہوں اور بھی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں بھی رجوع ہوتا ہوں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے ترا لگا دے تو پھر اب ابلیس کیسا نکلا؟ علم کی وجہ سے نکلا نا، دلیل پیش کرا، اب دلیل پہ دلیل، بولے نہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، جبکہ ان کے اساتذہ نے، ان کے ساتھیوں، سبھی نے بولا یار اسے 2 لفظ بولو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اس الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ اب نہیں، میں نے یہ جو کہا ہے، اب اس کے اوپر ان کے اوپر بہرحال علماء اور جامعات اہل سنت سے کفر کے بھی فتوے نکلے، کیونکہ سرکار نے بھی فاطمہ الزہرا کو خطا پر کہنا، اللہ اکبر، یہ کیسی بڑی جرأت مندانہ گفتگو ہے اور کیسی بڑی بات ہے۔ اور اس کو پھر تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ ہر وقت حق سرکار نے بھی فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہا، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی، جہاں آپ نے قیام فرمایا، سرکار نے بھی فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں جو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے خاوند کا بھی یہ مقام ہے کہ سرکار نے فرمایا الحق مع علی، علی حق کے ساتھ نہیں فرمایا
بلکہ فرمایا علی جہاں جہاں ہے حق وہاں وہاں ہے. علی جدھر رخ کر دیے حق ادھر رخ کر دیا. جدھر علی ٹرن ہو گئے رخ حق کا ادھر ہو گیا. جدھر حق جا رہا علی ادھر نہیں جا رہے, بلکہ علی ادھر جدھر جا رہے حق ان کے پیچھے پیچھے جا رہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پھر یہ تو سرکار بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. ایسا کلام کرنا, ایسی باتیں کرنا کیسی جرت کی بات ہے. اور اہل سنت ہی کے دھڑے سے تھے. بہت مشہور و معروف مولانا آصف جلالی, آپ یوٹیوب پہ مار سکتے ہیں. لیکن آج کیا ہو گیا پوری دنیا کے اندر. لیکن ان کے بھی کچھ حواری جم گئے, اور وہ جم کر اب بہرحال تعویل پہ تعویل. بہرحال مقصد عرض کرنے کا یہ تھا کہ چاہے انسان کسی بھی مقام اور مرتبے پہ رہے, لیکن شہزادی کونین کو اللہ نے وہ عزت بخشی ہے کہ سبھی نے آپ کا لحاظ فرمایا. کہ انبیاء کے بعد ظاہری خلافت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ اظہر من الشمس ہے, سورج کی طرح روشن ہے. لیکن آپ نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ مالکنی کے پاس میں اپنی وضاحت کر دوں, بھلے ان کے دل میں وہ بات ہو یا نہ. اب اس کے بعد بات یہاں اسی لیے سرکار نے بھی فاطمہ الزہرا سے منسوب جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی لوگ قدر کرتے ہیں. حسن و حسین آپ کے بطن اطہر سے تشریف لائے ہیں. آپ کی عزت و اکرام اس وجہ سے ہوئی کہ آپ بھی فاطمہ الزہرا کی جانشین, آپ کے صاحبزادے, آپ کے گلستان کے دو ایسے پیارے مہکتے پھول ہیں, رسول پاک کے نواسے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی فی زمانہ کوئی بھی کسی سید کی اگر عزت کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے, اس کا لحاظ کرتا ہے, اور یہ نیت کے ساتھ کہ وہ جو سرکارنی ہے, وہ جو شہزادی ہے, وہ جو آقا زادی ہیں, وہ جو جنت کی سردارنی ہیں, ان کی خوشنودی کی خاطر, میں ان کی خوشنودی کی خاطر ان کا لحاظ کر رہا ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار نہیں چھوڑ دیں گے؟ بی فاطمہ الزہرا آپ کو ایسے ہی جانے دیں گے, یا آپ کی محبت اور آپ کی غلامی کو ایسے رائے گا جانے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بلکہ یہی تو کام ہے جو برزخ میں کام آنے والا ہے. یہی تو کام ہے جو انشاءاللہ تعالی جب جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا جب کام میں آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار نے بی فاطمہ الزہرا کی رضا کی خاطر ان کی اولاد کا احترام کرنا چاہیے. اور آپ جب راضی ہیں تو پھر رسول پاک ویسے ہی راضی ہیں. اور سادات کرام کو جو اللہ نے منزلت بخشی ہے, عزت بخشی ہے, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سرکار پیران پیر کے بھی آپ پیروں میں ہیں. آپ ایک بہت بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے. آپ ماشاءاللہ سلسلے جنیدیہ سے ہیں. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب اکھاڑے کے اندر کوئی کشتی کرنا چاہتا تو چیلنج کرتے تھے, اور حضرت جنید سے, جب آپ صرف جنید تھے, حضرت شیخ الطریقہ اور امام الطائفہ نہیں بنے تھے, صرف جنید تھے بغداد کے, اور بہت بڑے پہلوان تھے. بہرحال ایک نحیف, ناتوان, کمزور نوجوان نے آواز دی کہ میں جنید سے جو ہے کشتی کروں گا. ہنسنے لگے, بولے بڑے بڑے عرب کے پہلوان جس سے نہ کر سکے, یہ نحیف اور ناتوان اور کمزور سا ایک نوجوان کہتا ہے مجھ سے کرے گا کیا؟ ٹھیک ہے. وہ جیسے حضرت جنید بغدادی آئے اور پچھاڑنے لگے تو ان کے کان کے قریب جا کے اس نحیف, ناتوان اور کمزور نوجوان نے فرمایا کہ اے جنید, میں فاطمہ الزہرا کی اولاد سے, میں سید ہوں. وہ فاطمہ جو شہزادی کونین ہے, میں ان کی اولاد سے, اور میرے حالات بڑے خراب ہیں. اللہ اکبر. وہ کہنا تھا کہ جنید جیسا جس کو عرب کے کسی بڑے سے بڑے پہلوان نے پچھاڑ نہیں پایا, وہ چتے ہو جاتے ہیں, زمین پہ گر جاتے ہیں, اور یہ جو نحیف ناتوان نوجوان ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. بہرحال کشتی جیت گئی, بڑی لان تان ہوئی. ارے جنید یہ کیا بات ہو گئی, ایک کمزور نوجوان سے ہار گیا, اور بڑی ان کو سنائی گئی عرب کے اندر, بغداد میں بڑی ان کی شرمندگی, امبیرسمنٹ کو انتہا سے زیادہ فیس کرنا پڑا. کہا سب برداشت ہے, بنت رسول کو خوش کرنا مقصد ہے, زہرا کو خوش کرنا مقصد ہے. سمجھے آپ, آل زہرا کی عزت مقصود ہے. بہرحال ہونا یہ تھا کہ پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لاتے.
فرماتے ہیں تو نے میری نسل کی عزت رکھی، اس کی آبرو رکھی اور ان کی خاطر تو نے یہ شرمندگی یہ برداشت کی ہے، اب دیکھ تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زمانے نے دیکھا کہ وہ جو جنید دنگل کے پہلوان تھے وہ صوفیہ کے امام بن گئے، امام الطائفہ بن گئے، غوث العظم جیسی شخصیت آپ کے مریدین میں ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، اللہ اکبر، وہ جیسی ذات گرامی بھی آپ ہی کے سلسلے سے کچھ واسطوں سے آپ سے بیعت ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سید کی عزت کرنا کیسی بڑی بات ہے۔ ہمارے افروز بابا بھی ساتھ ہیں، ایک وقت تھا یہاں پہ 2008-9 میں کچھ میلاد شریف کے جلوس کے سلسلے میں کچھ سلسلہ ہوا، بہرحال کسی شخص نے اسی طریقے سے کچھ باتیں کی یا بدتمیزیاں ہوئی، اس زمانے میں بڑی جھڑپیں ہو رہی تھی 2008-9 میں جب ہم جلوس نکالنا چاہتے تھے، تو بہرحال ایک پولیس کیس ہوا کسی سلسلے میں، اور وہ ان کو پولیس لے گئی ایک نوجوان کو، اور کورٹ کیس تھا، اور تو اس وقت ہمارے پیارے سید افروز علی صاحب بھی جو ہے نئے نئے چھوڑے ہوئے تھے ماؤنٹ پراسپیکٹ کے آپ ہوا کرتے تھے اس سے قبل، تو میرے ساتھ وہ چلے، کہا نہیں ابھی تو اس کو جو ہے اس نے بدماشی کی نا میٹنگ وغیرہ میں اور وہاں پہ، اس کو تو جو ہے اچھا سبق سکھائیں گے۔ میں ساتھ تھا، آپ بھی ساتھ تھے، ہم لوگ گئے، جانے کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد کی کوئی شاید لگتا تھا، جانے کے بعد ان کے اور وہ کورٹ میں بہرحال اس کے لیے یہ تھا خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو ان کی نوکری وغیرہ وہ ساری چیزیں ان کو اس میں کر دیا جاتا۔ ان کے والد آیا کہ کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے ایک ہی بات کہی، میں سید ہوں، آپ میرا جو ہے اتنا آپ لحاظ کریے، میں سید، میں کچھ بھی نہیں بولتا، میں بس سید ہوں۔ اور دوسروں کو یقینی طور پہ بڑا غصہ تھا، ارے کیا ہے بدماشی تھا کر، بس وہ بولنا تھا، خدا کی قسم وہاں پہ وہ جتنا ایک پہاڑ کے ویسا بار تھا دل پہ، وہ جیسے بولا کہ میں سید ہوں، آل رسول سے ہوں، آپ اس کا لحاظ فرما کے جو بھی آپ وکیل کو بولنا چاہ رہے ہیں بولیے۔ میں اسی وقت خدا کی قسم میں نے بولا ختم، اس کو چھوڑ دیا، اس وقت تو نہیں بولا اس کو، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا اب اس کے آگے کرنا تو بڑی جرت ہے، یہ تو للکارنا ہے، اللہ اکبر، سرکاروں کو للکارنا ہے، چھوڑ کے وہ گئے کورٹ کے سامنے، بولے ہم نے معاف کر دیا۔ ارے بولے ارے پھر اتنا لمبا تفصیلی آئے کیوں پھر آپ، نہیں وہ جو بھی بات تھی ختم ہو گئی ہماری۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی شہزادی سے محبت کرنا در حقیقت میں خدا کی رضا کو دعوت دینا ہے، رسول پاک کی محبت میں اپنے آپ کو مستغرق کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار زہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری اٹوٹ محبتیں اور غلامی رکھیں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے آنے والی تمام خواتین سرکار بی بی فاطمہ زہرا کی ردائے پاک کے طفیل میں اور آپ کے سائے تلے پنپے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔